ابھی حال ہی میں ایک رکشہ فلیکس کیمپین چلا ہے جس میں کہ رکشے کے پیچھے جو فلیکس تھی اس پہ ایک طرف جواد صاحب کی تصویر تھی، جواد احمد کی، اور دوسری طرف عمران خان کی تصویر تھی، اور اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ عام لوگوں کی آواز کون ہے، مڈل کلاس جواد احمد یا ارب پتی عمران خان۔ اب یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو محنت کش لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس پہ کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے وہ رکشے والے جو تھے جن کے پیچھے یہ فلیکس لگی ہوئی تھی ان کو بھی انہوں نے ہراساں کیا، وہ ان سے زبردستی وہ فلیکسز اتروائی گئیں، ان کو پھاڑ کے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، ان کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا گیا، گالم گلوچ ہوئی اس پہ، اور جو ٹیمیں لگا رہی تھیں ان کو بھی ہراساں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک معمول ہے یا ان کا موڈس آپرینڈی ہے کہ وہ اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کویسچن ہے جو اٹھایا گیا اس فلیکس میں کہ عام لوگوں کی آواز کون ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ارب پتی ہیں، مطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ آپ ان کی فیملی دیکھ لیں، فیملی ہسٹری دیکھ لیں۔ ان کے والد جو تھے وہ سول سروس میں تھے اور اچھے عہدے پہ تھے، ان پہ میرا خیال ہے کچھ بدعنوانی یا رشوت کا الزام بھی تھا۔ بہرحال عمران خان نے کبھی اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ تو انہوں نے جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے عمران خان کے لیے 9 جائیدادیں چھوڑیں۔ یہ مطلب کوئی کم چیز نہیں ہے، ان کے 5 بچے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے اوروں کے لیے بھی چھوڑی ہوں گی جائیدادیں۔ تو اس میں ان کے پاس جو زمان پارک کا گھر ہے وہ بھی ہے، پھر اس کے بعد ان کا بنی گالا کا 300 کنال کا گھر ہے، ایک اسلام آباد میں فلیٹ ہے، اور جو باقی جائیدادیں ان کی کل ملا کے ان کی جو قیمت ہے وہ اربوں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ حیران ہوا جائے، وہ سب کے سامنے ہے۔ جواد صاحب جو ہیں وہ تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دونوں والدین پروفیسر تھے، وہ تو انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ ایکسٹرا ٹیوشن پڑھائی ہو کہ چلو 4 پیسے اور مل جائیں، جو کچھ ان کی تنخواہ ہوتی تھی اسی میں گزارا کیا۔ عمران خان جو تھے وہ اپنی تعلیم کے لیے ایچسن کالج گئے جہاں سرمایہ دار جاگیرداروں کے بچے آتے تھے، پھر وہاں سے پڑھ کے وہ انگلینڈ چلے گئے، جبکہ جواد صاحب جو ہیں انہوں نے تو پاکستان میں ہی پڑھا، پاکستان میں ہی اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور یہیں پہ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا یہیں پہ بنایا۔ ان کے پاس تو اس وقت جو بھی انہوں نے میوزک سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اور بس اتنا کمایا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب وہ سیاست، یہ والی سیاست شروع کریں گے، لیفٹ کی سیاست، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روزی روٹی کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہو جائیں۔ تو اتنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے انہوں نے بس گزارے کے لیے انہوں نے بنایا جو کچھ بھی ہے ان کے پاس اس وقت۔ اچھا، عمران خان کی اگر آپ دوستیاں دیکھ لیں، ان کے تعلقات دیکھ لیں، تو وہ ہمیشہ سے طاقتور اور امیر لوگوں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے شادی بھی کی تو ایک ارب خرب پتی عورت سے کی جو کہ مطلب یو کے کی تھی، سفید فام تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب وہاں پہ ایک الیکشن ہوا، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میئر کا الیکشن تھا جس میں کہ ایک طرف صادق خان تھے جو کہ پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے تھے، اور دوسری طرف زیک گولڈ سمتھ تھے۔ تو عمران خان نے بجائے اس کے کہ وہ صادق خان کے لیے کیمپین کرتے، انہوں نے جا کے زیک گولڈ سمتھ کے لیے کیمپین کیا۔ تو یہاں سے ہی آپ کو ان کا ذہنی جھکاؤ نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس طبقے کے ساتھ تھا، وہ ہمیشہ سے امیر طبقے کے ساتھ تھا۔ اب اس میں آپ اگر دیکھ لیں، عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میری مطلب میں مغرب کو جانتا ہوں، اور ان کی دوستیاں ہیں، مطلب وہاں پہ پاکستانی جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں یہ ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن ہمیشہ امیر ایکسپیٹس کے ساتھ۔ جو پاکستانی ورکنگ کلاس باہر جاتی ہے یہ کبھی اس کے ساتھ نہیں، ان کی نہ بات کی انہوں نے، نہ کبھی ان کے ساتھ ملے ہیں، نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کی ہے۔ جبکہ جواد احمد تو ان کی تو دوستیاں ہی ساری عام لوگوں کے ساتھ ہیں، مڈل کلاس محنت کش طبقے کے ساتھ ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ میوزک کر رہے تھے تو ان کے تعلقات بہت سے با اثر لوگوں کے ساتھ بھی تھے، طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی تھے، امیروں کے ساتھ بھی تھے، حکمران طبقے سے بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان سے نہ تو دوستیاں اتنی بڑھائیں، بس رکھ رکھاؤ کا تعلق رکھا، اور نہ کبھی انہوں نے ان سے اپنے لیے مراعات مانگی، نہ ان سے کبھی پلاٹس مانگے یا کوئی اور فیورز مانگی۔ جبکہ عمران خان کو تو آپ کو معلوم ہے کہ جب
شوکت خانم وہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی جو 14 جائیدادیں ہیں ان میں سے ایک آدھ بیچ کے اس کا سنگ بنیاد رکھتے، انہوں نے ان سے نواز شریف صاحب سے جا کے تو پلاٹ مانگا اور پیسے مانگے، اور میرا خیال ہے جہاں تک خبروں میں نے دیکھا ہے کہ پھر نواز شریف نے ان کو 25 کروڑ روپے جو تھے وہ ایک ایسے سیڈ منی بھی ان کو دیے. تو وہ تو ہمیشہ اسی طرح کے کام کرتے رہے. انہوں نے پھر اور بھی طریقوں سے پیسے بنائے. انہوں نے جوا بھی کھیلا، آپ کو معلوم ہے، ان کی آف شور کمپنیاں بھی ہیں. پھر وہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے توشہ خانہ کو بھی بیچ بوچ کے اس کے بھی پیسے بنائے. تو اور بھی بہت سی اب سب کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. عمران خان سیاست میں کیوں گئے؟ عمران خان صرف اس لیے سیاست میں گئے کہ انہوں نے کرکٹ کھیل لی، فیم کما لیا، شہرت ہو گئی، ظاہر ہے لوگوں میں وہ بہت مقبول بھی تھے اس وقت. تو اس وقت پھر ان کو خیال آیا کہ اچھا اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، مطلب پیسہ بھی تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا چلو اب سیاست کرتے ہیں. جبکہ جواد احمد جو تھے وہ تو طالب علمی کے زمانے سے وہ سیاست کرنے کا سوچتے تھے. ان کے گھر میں جو کتابیں تھیں پولیٹیکل سائنس کی اس کو انہوں نے پڑھا، وہاں سے ان کے نظریات جو تھے ان کو شیپ ملنی شروع ہوئی. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب میں پڑھائی ختم کر لوں گا تو میں سیاست میں جاؤں گا. اور میوزک بھی انہوں نے اسی لیے کیا تاکہ لوگ ان کو جاننا شروع ہوں اور پھر وہ سیاست کر سکیں. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پچھلے 70-75 سالوں میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عام لوگوں کو وہ سارے سرمایہ دار جاگیردار ہیں. تو یہ جو کویسچن پوچھا گیا ہے اس فلیکس میں، یہ بہت اہم ہے اور عام لوگوں کے لیے اہم ہے. تو جب تک عام لوگ خود سیاست میں نہیں آئیں گے اور اپنے طبقے کے لوگوں کو منتخب کر کے وہ اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے، تب تک یہ ملک نہیں بدل سکتا. تو یہ بنیادی سوال ہے جو اس فلیکس میں پوچھا گیا ہے، اور جو کہ لوگوں کو، عمران خان کے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پسند نہیں آ رہا. لیکن یہ بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ سب کو سوچنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اس پہ فیصلہ کریں. شکریہ.